السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اپنے آخری نبی پر آخری کتاب قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل کے ذریعے نازل کیا ہوا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عظیم نسخہ ہے۔ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جو قوموں کو عروج عطا کرتی ہے اگر قوم اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور بے شمار قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں اگر وہ اس قرآن کریم کو چھوڑ دیتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی قوم کو بلندی عطا کرتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے، اونچا اٹھاتا ہے اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جب اس کتاب پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی تعلیمات کو ترک کر دیتے ہیں، اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیچے گرا دیتا ہے۔ تو یہ قرآن اوپر اٹھاتا ہے، اونچا اٹھاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، ترقی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان بخشتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، لوگوں کی کنفیوژن کو دور کرتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے، ذہنوں میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو دور کرتا ہے، روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، حسد کو دور کرتا ہے، بغض کو مٹاتا ہے، جلن کو ختم کرتا ہے، نفرتوں کو دور کرتا ہے اور ان کی جگہ محبتیں پیدا کرتا ہے، انسانیت کا سبق دیتا ہے، ایک اللہ سے جوڑتا ہے۔ اس سنسار کے مالک سے رابطہ پیدا کرنے والا یہ قرآن کریم ہے، یہ عظیم نسخہ ہے۔ جس نے کائنات بنائی ہے، یہ سنسار بنایا ہے، یہ دنیا بنائی ہے، اس مالک سے، اس رب سے، اس خالق سے، اس اللہ سے یہ قرآن کریم انسان کا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ گویا ایک رسی ہے جو ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہے جس کا، اور ایک سرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جو لوگ بھی اللہ کی اس رسی سے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، وہ نہ کسی پریشانی کا شکار ہوں گے، نہ کسی الجھن میں پڑیں گے، اور نہ ہی کبھی مایوسی کا شکار ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ان کی رسی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اٹھا لے گا، گرنے نہیں دے گا، ان کو نیچے نہیں گرائے گا، ان کو دور نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو یہ عظیم کتاب ہے، اور جو لوگ بھی اس کتاب سے جڑیں گے وہ لوگ بھی عظیم ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک عظیم کتاب سے انسان جڑے اور عظیم نہ بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اللہ عظیم ہے، اس کی کتاب بھی عظیم ہے۔ جس فرشتے کے ذریعے سے یہ کتاب نازل کی گئی وہ فرشتہ بھی عظیم ہے۔ قرآن کی وجہ سے اس فرشتے کو بھی بڑا مقام ملا۔ جس نبی پر یہ کتاب نازل کی گئی اس نبی کو بھی عظیم ترین نبی شمار کیا گیا ہے، افضل الرسل، افضل الانبیاء قرار پائے ہیں اس قرآن کریم کے ان پر نازل ہونے کی وجہ سے۔ جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن نازل کیا گیا وہ فرشتہ افضل الملائکہ، سب سے افضل فرشتہ کہلائے۔ جس امت پر یہ کتاب، جس امت کو یہ کتاب دی جا رہی ہے وہ امت بھی خیر امت کے نام سے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم ہر ایک کی کتاب زندگی ہے، ہر انسان کی کتاب ہے، وہ کسی خاص مذہب کی نہیں ہے، کسی خاص طبقے کے لوگوں کی نہیں ہے، کسی خاص علاقے کے لوگوں کی نہیں ہے کہ وہ اس پر قبضہ جما کر بیٹھ جائیں، وہ اس کو اپنی کتاب سمجھیں۔ وہ دنیا کتاب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کے لیے نازل کی ہے۔ جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے اور اس وقت موجود ہیں
اور قیامت تک جو لوگ پیدا ہوتے رہیں گے ان سب کے لیے یہ کتاب ہدایت نامہ ہے، ان سب کی کتاب ہے، ان سب کو یہ کتاب پڑھنا ہے۔ نبی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ دیکھو ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کی، تمہارا تذکرہ ہے اس کے اندر، تمہارا ذکر ہے اس کے اندر، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ ذرا کتاب کھولو، دیکھو تم اس پر کہاں ہو، اپنے آپ کو تلاش کرو، اپنے آپ کو دیکھو، ڈھونڈو اپنے کو اس کتاب کے اندر۔ یقیناً خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، بہت صاحب قسمت ہیں، بڑے ہی ان کی قسمت جاگ چکی ہے جن کو یہ توفیق مل گئی ہے کہ وہ اس قرآن کریم سے کسی نہ کسی شکل میں جڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے کچھ حقوق ہیں جو ہر ایک پر عائد ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں، 5 حقوق ہیں اس کتاب الہی کے۔ پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لایا جائے، یہ سمجھا جائے کہ یہ وحی الہی ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری نبی پر نازل ہوئی ہے، حضرت جبریل کے واسطے سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کسی طرح کا شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ مکمل کتاب ہے، مکمل نظام زندگی کو بتانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب پر اس طرح ایمان لایا جائے، یہ اس کا پہلا حق ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب سمجھ کر یقین کیا جائے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا جائے۔ دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ ہر ایمان والے پر یہ قرآن کا حق ہے کہ وہ اس کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے، اس کا تلاوت کا معمول بنائے۔ اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ یہ کتاب جادو منتر کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب محض اس لیے نہیں نازل کی گئی ہے کہ اس سے کوئی اپنا مفاد حاصل کیا جائے، بلکہ یہ کتاب اس میں غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس میں تدبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ تدبر کے 2 طریقے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قرآن کریم کو کہاں سمجھ سکتے ہیں، ہمیں تو یہ زبان نہیں آتی، ہم عربی نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم کیا نہیں سیکھتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس ہمارے کسی عزیز کا کوئی خط آ جاتا ہے اور ہم اس کو نہیں جانتے ہیں تو کیا ہم اسے دوسروں سے پڑھ کر نہیں سنتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے، ہمارے لیے کیا بات بتائی گئی ہے؟ یہ قرآن کریم، اس میں غور و فکر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے، جس کو جو زبان آتی ہے اس زبان میں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہر ایک کے لیے آسان ہے یہ کتاب، نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے۔ قرآن کریم میں 2 طرز ہیں قرآن کو سمجھنے کے، ایک قرآن کا طرز ہے تذکر فی القرآن اور ایک طرز ہے تدبر فی القرآن۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ ہر ایک جس زبان کو جانتا ہے اس زبان میں بھی قرآن کریم کو پڑھے گا، اس کے لیے قرآن کریم آسان ہے۔ اردو جانتا ہے اردو میں پڑھے، اس کے لیے آسان ہے۔ تذکر ہے کیا، نصیحت ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا اس میں ہدایت رکھی ہے، کیا نصیحت کی ہے، کیا خیرخواہی کی بات کی ہے، یہ سب کے لیے آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ہر ایک پڑھ سکتا ہے، ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ جنت کا راستہ کون سا ہے، قرآن بالکل واضح انداز میں، آسان انداز میں بتاتا چلا جائے گا۔ جہنم کا راستہ کون سا ہے، اس کو بھی قرآن کریم بہت آسان الفاظ میں واضح کرتا چلا جائے گا۔ تو جنت کا راستہ ہو، جنت
جہنم کا راستہ، وہ دونوں قرآن کریم نے واضح کر دی ہیں۔ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے آسان کر دیا ہے، بہت آسان ہے۔ اسی طرح دوسرا پہلو تدبر فی القرآن کا ہے، جو گویا سمندر میں غوطہ لگا کر اس میں اندر جا کر اس کے موتیوں کو نکالنا ہوتا ہے، یہ اہل علم کا کام ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے، اس کو وہی لوگ صحیح معنی میں اس کا حق ادا کر سکتے ہیں جو لوگ 24 گھنٹے اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر چکے ہوں، جو محنت کرتے ہوں، مستقل اس میں اپنے وقت کو لگاتے ہوں، وہ عربی زبان کے ماہر ہوں، بلاغت کو جانتے ہوں، تاریخ کو جانتے ہوں، وہ سیرت کی کتابوں سے واقف ہوں، اور بے شمار چیزیں ہیں جس سے وہ واقف ہوں، تو وہ تدبر فی القرآن میں آتا ہے، جس میں مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ لیکن نصیحت حاصل کرنا ہے، عمل کے لیے قرآن کو پڑھنا ہے، اللہ نے کن چیزوں سے ڈرایا ہے اس کو سمجھنا ہے، کن چیزوں کی بشارت دی ہے ان کو سننا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان کے لیے یہ قرآن کریم بہت آسان ہے۔ تو قرآن کا پہلا حق تھا اس پر ایمان لانا، دوسرا حق تھا اس کی تلاوت کرنا، تیسرا حق تھا اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ قرآن کریم کا چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا، یعنی جو کچھ ہم نے اس سے سمجھا ہے اس پر عمل کرنا، اس لیے کہ جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ علم نہیں ہوتا۔ علم تبھی صحیح معنی میں علم ہوتا ہے جب وہ عمل سے جڑا ہوا ہو۔ عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر نجات نہیں مل سکتی، عمل نہیں ہوگا تو دنیا میں بھی عروج حاصل نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی اس نجات حاصل نہیں ہو سکے گی، کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، یہ قرآن کریم کا چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کی جائے، قرآن کریم دوسروں تک پہنچایا جائے، قرآن کریم کی نشر و اشاعت کی جائے، اس کی تعلیمات کو پھیلایا جائے، اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں دوسروں کو تک وہ باتیں پہنچائی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے، پہنچا دیجئے، دنیا کے ہر انسان تک اس قرآن کریم کو پہنچا دیجئے، اس کی تعلیمات کو پہنچا دیجئے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ جو آخری حق میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے قرآن کریم کا، آپ یقیناً غور کریں گے اور نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے اندر اہل اسلام میں، اہل ایمان میں اس حق کی ادائیگی میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ شروع کے 4 حقوق کسی نہ کسی حد تک ادا ہو رہے ہیں، لیکن جو آخری حق ہے تبلیغ کا، نشر و اشاعت کا، ہر انسان تک اس کی تعلیمات کو پہنچانے کا، یقیناً میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ جب تک ہم قرآن کریم کے یہ 5 حق ادا نہیں کریں گے، اور خصوصاً آخر والا حق جو بہت ضروری ہے ادا کرنا، ہر انسان تک قرآن کریم کو پہنچانا، اس کی تعلیمات کو پہنچانا، قرآن کریم سے وابستہ کرانا کہ یہ تمہاری اپنی کتاب ہے، یہ تمہاری اپنی کتاب ہے، اللہ نے تمہارے لیے نازل کی ہے، تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہارے لیے نازل کی ہے، یہ تمہارے رب کی کتاب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں بنایا ہے، سنوارا ہے، کیسے خوبصورت تمہیں سانچے میں ڈھالا ہے، اس نے تمہیں اس کتاب سے جوڑنے کے لیے کہا ہے، یہ کتاب تمہیں ہدایت کرے گی، تمہارے اپنے پیدا کرنے والے سے جوڑے گی۔ محترم خواتین و حضرات، اس روئے زمین پر ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین کوئی چیز ہے تو یہ قرآن کریم ہے، سب سے بڑی نعمت کوئی ہے تو یہ قرآن کریم ہے۔ یہ گویا پتھروں میں جیسے ہیرا ہوتا ہے اس کے مانند یہ کتاب ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 5 حقوق کی ادائیگی کی توفیق